بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس ایک نعمت کو بار بار دہراؤ۔ وہ کون سی ایک نعمت ہے؟ وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے بار بار دہراؤ۔ کبھی کبھی یہ جوان، کبھی کبھی یہ بچہ کہتا ہے مولانا ہمیشہ علی کی بات کیوں کی جاتی ہے ممبر سے، ہمیشہ مولا علی کا ذکر ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور ائمہ نہیں ہے اور موضوع نہیں ہے بات کرنے کا؟ تو میں تو طالب علمانہ انداز سے یہی جواب دیتا ہوں کہ تم پہلے اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، عمارت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں حکم الہی ہے کہ علی کا ذکر بار بار کرو، ہمیں سرکار کا پیغام ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ وہ کیسی مجلس ہے کہ جس کے اندر گھنٹہ گزر گیا اور علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ اس مجلس کا کیا فائدہ جس میں مولا علی کا ذکر ہی نہ آ رہا ہو؟ میرے بہت اچھے دوست قرار پائے ہیں، میں بہت عرصے سے ان کو سوچ رہا تھا کہ ان سے مجھے ملنا چاہیے، پچھلے دنوں مل کر آیا ہوں لاہور میں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کہ جو اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے مولا علی کے فضائل میں، اور اپنے مدرسے کا نام بھی مولا علی کے نام پہ رکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام اس لیے علی کے نام پہ رکھا اور کتاب اس لیے علی کے نام پر اور علی کے فضائل پہ لکھی کہ مجھ سے میرے ایک نمازی نے جو 20 سال سے میرے جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، مجھ سے ایک دن آ کر کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث پیغمبر کی صحیح و سند ہے؟ نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا جی بالکل یہ صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ کہنے لگے میں تو آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں مگر آپ تو علی کا ذکر نہیں کرتے۔ مولانا کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ ہمیشہ ہر اپنی تقریر میں علی کی بات ضرور کروں گا۔ اس نعمت الہیہ کو بار بار دہراؤ۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، اس لیے کہ دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہم ہر سال جو محرم مناتے ہیں، یہ جو ہم ہر سال ہر مجلس میں وہی مسائل پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حکم الہی ہے کہ بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان نسیان سے بنایا گیا لفظ ہے، یعنی یہ بھولنے والا وجود ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنے والے وجود کو بار بار دہرایا جائے، بار بار دہرا کے یاد دلایا جائے۔ عزیزو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ، اس ایک نعمت کی وجہ سے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی ہو گئے۔ کنتم شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کی تہ تک پہنچ گئے تھے، فانقذکم منہا، ہم نے اس ایک آیت، اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے۔ تمہیں دوزخ سے بچانے کا سبب بھی علی کی محبت ہے، تمہیں جوڑنے کا سبب بھی علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ ہمیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا اپنا لگتا ہے جو مولا کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے لکھا خط جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ مولانا ہمیں آپ سے پیار ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ مولا کی بات کر رہے ہیں، اور ہم شیعوں کی میں نے ابھی جب ان سے ملاقات ہوئی وہاں بھی ہم نے ان کے مدرسے میں یہی کہا، میں نے کہا مولانا ہم شیعوں کی ایک بڑی کمزوری ہے، جو علی مولا کی بات کرتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے، ہمیں پیارا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، اور اس کمزوری پہ ہمیں ناز ہے، اس کمزوری پہ ہمیں فخر ہے۔ بار بار دہراؤ، اس لیے کہ اسی ایک نعمت کی وجہ سے تم بھائی ہو، اسی ایک نعمت کی وجہ سے میں نے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اللہ اپنی آیات کا ایسے ہی بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم اللہ کی آیات کو بار بار سن کے ہدایت پا جاؤ۔ عزیزو موت کی مجلس ہے، یہ دنیا گزر جائے گی، کسی نے آب حیات نہیں پیا۔ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا، آج تک زندہ نہیں ہے وہ، بالآخر سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کو مار دیں تاکہ ہم مرنے نہ پائیں، اور موت کو مارنے کا مفہوم اگر کوئی دے رہا ہے تو وہی کہ جن کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی موت کے مفہوم کو تبدیل کر دیا۔ یہ جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جتنے زندہ یہ ہیں اتنے شاید زندہ نہیں ہیں۔ جی
چلتی پھرتی میتیں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، مگر میرے مولا حسین کا مزار آج بھی قبر حسینی لوگوں کو حیات بانٹ رہی ہے، مولا علی کا روزہ آج بھی لوگوں کو زندگیاں بانٹ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا انسان ہو تو وہ زندہ کہلائے گا، کوئی قبر کے حوالے کر دیا جائے تو وہ مردہ کہلائے گا۔ خود میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، مولا علی کا جملہ سنیے، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ علی چلتے پھرتے لوگوں کو بھی مردہ مان رہے ہیں۔ علی کی زبان میں جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کی فطرت مر چکی ہو وہ مردہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو وہ زندہ ہے۔ اپنی موت کے مفہوم کو اور کیسے موت آنی چاہیے، کچھ لوگ ہیں جنہیں کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے پیروں سے چل کے اپنی قبر تک جاتے ہیں، جنہیں چارپائی پہ ڈال کے قبر تک پہنچایا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، اور جو پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ یعنی جو موت کو تلاش کرتے ہیں پھر انہیں موت مارتی نہیں ہے، اور جو موت سے بھاگتے ہیں پھر انہیں موت مارتی ہے۔ یہ مفہوم بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ میرے مولا علی کی ہی زبان سے اور ان کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب میرے مولا میدان میں اترتے ہیں تو زرہ پہن کر نہیں اترتے ہیں، زرہ پہنتے ہی نہیں ہیں علی، سر پہ لوہے کی ٹوپی جسے خوت کہتے ہیں عربی میں، جی وہ علی پہن کر میدان میں نہیں جاتے۔ میرے مولا اپنے بدن کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگاتے جس سے تیر نہ لگے مولا کو، اور میدان میں جب اترتے ہیں تو دشمن بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک دن پوچھا کسی نے مولا جب آپ اپنے دشمن کو سامنے پاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حضرت فرمانے لگے مجھے اس پر رحم آتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ مجھے دیکھ کے گھبرانے لگتا ہے۔ اور پھر علی اللہ اکبر صرف مسند خلافت پر ہی علی نہیں ہے، علی صرف اور صرف مسند قضاوت پر ہی علی نہیں ہے، علی مسند علم پر ہی علی نہیں ہے، علی میدان جہاد میں بھی علی ہے، کہ سامنے اگر دشمن آ جائے اور وہ بھاگنے لگتا ہے تو علی اسے کہتے ہیں جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرتا، جانے دیتے ہیں مولا، بھاگنے دیتے ہیں۔ کسی نے مولا آپ اپنے دشمن کو بھاگنے دیتے ہیں، حضرت فرمایا جو مجبور ہو اس پہ تلوار چلانا علی کا کام نہیں ہے، یہ تو بھاگ رہا ہے، مجبور ہے، یہ میرے مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے شخص کے اوپر تلوار اٹھانا کون سا کارنامہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور مولا کی ذات ضدوں کا اجتماع ذات، ایک سنی عالم لکھتے ہیں کہ علی کی ذات معجزہ ہے، اور علی کی ذات کا معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی کی ذات میں ضدیں جمع تھی۔ کسی شخص میں اگر متضاد صفات جمع ہو جائیں تو اسے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، علی کی ذات میں ضدیں جمع ہیں، اس لیے کہ جو حاکم ہے وہ زاہد نہیں ہے، جو زاہد ہے وہ حاکم نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کوئی حاکم بن کے بیٹھے اور وہ زاہد بھی ہو؟ زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے۔ میرے مولا علی زاہد بھی ایسے ہیں کہ سلمان جیسے زاہد کے مولا ہیں، اور حاکم ایسے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کوفی عنان مولا کے وہ خط اٹھا کر دکھاتا ہے، کہتا ہے اگر تاریخ بشریت میں کوئی کامیاب ترین نظام حکومت لکھا گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی تحریر ہے، جو والی کا محمد والے محمد بلند سلوات۔ زاہد ایسے ہیں، اللہ اکبر، میں نے مثالیں دی کہ ابا میں جگہ نہیں ہے پیبند لگانے کی، اور حاکم ایسے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی نظام حکومت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایسی ضدیں جمع ہیں۔ اگر کوئی میدان کا دھنی ہوتا ہے تو وہ سخت دل ہوتا ہے، نرم دلی میدان میں نہیں دکھائی جاتی، لیکن علی ابن ابی طالب میدان کے دھنی بھی ہیں اور مزاج کے سخی بھی ہیں۔ جب میدان میں اترتے ہیں تو دشمن کا سامنا جب کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کہ میں اس کا بھی مولا ہوں جو مجھے مارنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، معجزہ تو ذات کا دیکھیے۔ مولا نے دفاع کرتے ہوئے اپنی تلوار سے سامنے والے کی تلوار کو توڑ دیا، نہتا تلوار ٹوٹ کے گر گئی۔ مولا نے جب دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، گھوڑا موڑ دیا۔ آواز آئی حب لی سیفک یا علی، علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ میرے مولا نے پھر گھوڑا موڑا،
تلوار نکالی اور پھینک دی، تلوار اٹھائی اور تان کر علی کی طرف آنے لگا، بالکل قریب آ کر تلوار بلند کر کے علی سے کہنے لگا کوئی اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے دشمن تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ کیفیت، ضدیں جمع ہوں جس ذات کے اندر، وہ نعمت عظمی پروردگار